بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان مزینہ قبیلے کے لوگ آباد تھے۔ مزینہ قبیلے کے ایک نوجوان عبدالعزیٰ کا والد وفات پا چکا۔ اس نوجوان کی عمر 16 سال تھی اور ابھی تک اس کی کفالت اس کا چچا کر رہا تھا۔ عبدالعزیٰ کی بستی کے لوگ بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے۔ چونکہ عبدالعزیٰ کی بستی ان دونوں شہروں کے درمیان تھی، اس لیے آنے جانے والے قافلے اس بستی میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ٹھہرتے۔ کچھ قافلے تو رات بھی یہیں گزارتے۔ ایک دن عبدالعزیٰ کی قسمت جاگ اٹھی۔ کچھ مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جا رہے تھے۔ انہوں نے اس بستی میں قیام کیا اور عبدالعزیٰ کو اسلام کی دعوت دی۔ عبدالعزیٰ نہایت سلیم الفطرت انسان تھا۔ اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ وہ صحابہ کرام سے ضروری تعلیمات اور قرآن پاک سیکھتا۔ کم و بیش 3 سال اسی طرح گزر گئے۔ ہجرت کا 4تھا سال شروع تھا۔ ایک مرتبہ قافلے میں شریک ایک نوجوان نے عبدالعزیٰ کو ہجرت کرنے کے لیے کہا۔ عبدالعزیٰ نے اپنے چچا کو بتایا کہ میں نے عقیدہ توحید قبول کر لیا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کا اقرار کر لیا ہے، اور اب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی مزید برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا میں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جا رہا ہوں۔ یہ سن کر چچا شدید غصے میں آ گیا اور کہا کہ اگر تم اسلام کو نہیں چھوڑے گے تو پھر تمہیں ہر نعمت، ہر چیز جس کے تم مالک ہو چھوڑنا ہوگی۔ میں تم سے تمام آسائشیں اور سہولتیں واپس لے لوں گا۔ سنو، ہر چیز حتیٰ کہ تمہارے تن کے کپڑے بھی تم سے اتروا لیے جائیں گے۔ عبدالعزیٰ گویا ہوا چچا جان، جیسے آپ کی مرضی، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی چیز کو اہمیت اور فوقیت نہیں دے سکتا۔ چچا نے عبدالعزیٰ کے کپڑے پھاڑ ڈالے، عبدالعزیٰ کو ننگا کر دیا۔ اسے زمین پر 2 ٹاٹ کے ٹکڑے نظر آئے۔ اس نے جلدی سے ایک ٹکڑے سے اپنا ستر چھپا لیا اور دوسرا اپنے کندھے پر ڈال لیا۔ عبدالعزیٰ پیدل ہی مدینہ کی طرف چل پڑا اور مسجد نبوی میں جا کر لیٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ صحابہ کرام کی طرف دیکھا تو ایک اجنبی چہرہ نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من انتا، تم کون ہو؟ کہنے لگا، میں عبدالعزیٰ ہوں۔ سوال ہوا، تم ٹاٹ میں کیوں ملبوس ہو؟ عبدالعزیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پوری داستان بیان کرتے ہوئے کہا، میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا ہے اور دنیا کی ہر نعمت کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت للعالمین ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور آپ کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حوصلہ دیا اور فرمایا، آج سے تمہارا نام عبدالعزیٰ نہیں بلکہ عبداللہ ذوالجبادین ہے۔ ذوالجبادین کا معنی ہے ٹاٹ کے 2 ٹکڑوں والا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، چند سال گزرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ ایک بڑا لشکر تھا۔ دیگر مجاہدین اسلام کے ساتھ عبداللہ ذوالجبادین بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ یہ جذبہ شہادت سے سرشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جنگ میں شہادت کی نعمت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، میں اس کا خون کفار پر حرام کرتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرا یہ تو ارادہ نہ تھا، میں تو شہادت کا متمنی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذوالجبادین، تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہو، اگر تمہیں بخار ہو جائے اور تم بخار سے وفات پا جاتے ہو تو بھی شہید ہوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے۔ تبوک میں قیام کے دوران ہی عبداللہ ذوالجبادین کو ایک دن بخار آ گیا۔
طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور عبداللہ ذوالجبادین اللہ کو پیارے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق کو ہمراہ لے کر ان کے کفن کا بندوبست کرنے لگے۔ وہ ایک سرد رات تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات کو اٹھے اور مسلمانوں کے کیمپ کے ایک کنارے پہنچ گئے۔ انہوں نے عجیب منظر دیکھا کہ بلال بن حارث نے ایک چھوٹی سی مشعل پکڑ رکھی ہے جس کی روشنی میں ایک قبر کھودی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں اترے۔ انہیں معلوم ہوا کہ یہ عبداللہ ذوالجبادین کی میت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے بھائی کو میرے قریب کرو۔ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالجبادین کی لاش تھما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے بھائی کو نرمی کے ساتھ تھامو، ذرا پیار سے، نرمی سے اور محبت سے پکڑو، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھی کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھایا اور بڑی محبت اور پیار سے قبر میں اتارا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ، میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں آج شام تک ذوالجبادین سے راضی تھا، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دفن کیا اور فرمایا، اے اللہ اس پر رحمت فرما۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا اور رسول اللہ سے محبت کرنے والا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا، جب اس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر رحمت دیکھی تو بے اختیار کہہ اٹھے، کاش اس قبر میں ہوتا۔